کے بارے میں سوچے گا کہ اس کا تعلق حکام سے ہے، بس یاد رکھو وہ تمہارے دین کو بدلنے اور تمہیں دین کو چھڑوانے پر جری ہو جائیں گے۔ تو یہ کہیں گے بھائی دیکھو تمہارے جو شرعی مسائل اور تمہارے جو شرعی احکام ہیں وہ ہمارے قبضے میں ہیں۔ جس طرح کائنات کے نظام کا تعلق انعام سے نہیں، اس طرح حکام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس بات یہ ہے کہ ہر زمانے میں حالات اس امتحان کے لیے آتے ہیں کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اس حال میں کیا کرتا ہے، میرا بندہ اس حال میں کیا کرتا ہے۔ یہ موقع دعوت عبادت کو جمع کرنے کا ہے، اتنی عمل سے کامیابی کا یقین دلاؤ۔ یہ موقع تو تعلیم الخبر جمع ہونے کا ہے، کیونکہ جب باطلی آواز لگا رہا ہو کہ اس سبب سے بیماری آئی ہے تو تم یہ آواز لگاؤ کہ اس گناہ سے بیماری آئی ہے۔ جب باطلی یہ کہے کہ اس سبب سے بیماری چلی جائے گی تو تم یہ کہو کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں عمل کے ساتھ، یہ وعدے ہیں جو ان وعدوں سے متعلق عمل کو پورا کر دے گا، اللہ اس کے لیے وعدوں کو پورا کر دے گا، اللہ وعدوں کو پورا کر دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، یہ موقع اس کا ہے کہ اس وقت امت کو دعوت دے کر منکر کے ماحول سے نکالو، اس لیے کہ حالات کے آنے کا تعلق، مسلمان کے برے حالات کا تعلق منکرات سے، اچھے حالات کا تعلق معروفات سے ہے۔ حال کو بدلنا چاہتے ہو تو فرمایا حدیث میں کہ جو تمہیں سے منکر کو دیکھے اس کو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے۔ یہ اعلیٰ جہاد ہے، اعلیٰ جہاد ہے کہ تم ایک آدمی کو پکڑ کر اپنی قوت سے عمل کے ماحول میں لے آؤ۔ اگر تم ہاتھ سے نہیں بدل سکتے ماحول کو، ہاتھ سے نہیں بدل سکتے ماحول کو، تو پھر درمیانہ درجہ زبان سے بدلنے کا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ منکر کے ماحول کو زبان سے بدلنا یہ سب سے افضل جہاد ہے، یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ اور اس کو جہاد کہنے کی اصل وجہ یہ بھی ہے، اس کو جہاد کہنے کی اصل وجہ یہ بھی ہے کہ معروفات پر لانے کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کو دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں عمل کی طرف لے آؤ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ مسجد کی طرف چل کر آنا جہاد میں سے ہے۔ یہ درمیانہ درجہ ہے، یہ درمیانہ درجہ ہے منکر کے ماحول کو بدلنے کا۔ منکر کرنے والے کو منکر کے ماحول سے نکال لینا یہ ہے منکر کا بدلنا۔ منکر کو بدلنے کے لیے منکر کرنے والے کو منکر کے ماحول سے نکال دینا یہ منکر کا بدلنا ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ، فرمایا فإن لم یستطع فبقلبہ، اور اگر ایسے حالات پیش آ جائیں کہ آپ زبان نہیں کھول سکتے باوجود کوشش کے، اور آپ ہاتھ سے نہیں بدل سکتے باوجود کوشش کے، تو پھر ایمان کا آخری درجہ، ایمان کا آخری درجہ اور ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ پھر تم اس منکر کو تنہائیوں کی دعاؤں کے ذریعے اللہ سے کہہ کر بدلواؤ۔ یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے، سنو تو صحیح، ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے، یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے کہ تم منکر کو دعا کے ذریعے بدلواؤ۔ فإن لم يستطع فليغيره بقلبه، صرف اتنا کہہ دینا کہ دل سے اس کو برا سمجھے نہیں، حکم یہ ہے یغیرہ بقلبہ، اس منکر کو بدلوائیے۔ اگر آپ ہاتھ سے اور زبان سے نہیں بدل سکتے تو دعا کے ذریعے اس کو بدلیے۔ ہمیں ذرا پوچھتا ہوں اپنے آپ سے بھی، آپ سے بھی، کہ 24 گھنٹے میں کون سا وقت ہمارا ایسا ہے جس میں ہم تنہائی میں اللہ سے دعائیں مانگتے ہوں کہ اے اللہ تو منکرات کے ماحول کو بدل دے؟
کیونکہ جو لوگ بیماری کے آنے کو موسم سے جوڑتے ہیں انہیں بیماریوں کے آنے پر منکرات کا خیال بھی نہیں آ سکتا. وہ سمجھتے ہیں کہ بیماریاں موسم کی وجہ سے. ایک صاحب نے کہا میرے سے کہ تھوڑا سا انتظار کر لو, جب موسم گرم آئے گا نا تو یہ بیماری ختم ہو جائے گی. میں نے کہا ایسے ہی ہیں وہ لوگ جنہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا. ایک صاحب کہنے لگے کہ جی فلاں ملک میں تو بڑی گرمی ہوتی ہے, وہاں تو بیماری ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ وہاں تو موسم گرم ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ بس انتظار کرو, جیسے ہی موسم بدلے گا گرمی کا آئے گا بیماری ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہوں گے کہ میں اپنے بندے پر جو حالات لایا ہوں گناہوں کی وجہ سے, یہ ان حالات کو موسم سے کیسے جوڑے ہوئے ہیں. سوچو تو صحیح. ایسے ظاہر پرست بنے, جو ظاہر پرست ہوتے ہیں نا ان کو موسم اور اسباب کے خیالات انہیں ان کے گناہوں سے مزید غافل کر دیتے ہیں. جی ہاں, جو یہ کہے گا کہ موسم کی وجہ سے بیماری آئی ہے, بتاؤ اس کا کبھی خیال گناہ کی طرف جاوے گا؟ اس کے خیال کبھی گناہ کی طرف جاوے گا؟ یہ سوچ رہا ہے کہ بیماری موسم کی وجہ سے آئی ہے, اس کا کبھی خیال جاوے گا اس طرف کہ اس بیماری کا میرے گناہ سے, میرے عمل سے کیا تعلق ہے؟ اپنے اعمال کو تو وہ بدلیں گے جو بیماریوں کو اعمال سے جوڑیں گے. جو بیماری کو موسم سے جوڑیں گے وہ گناہ کرتے رہیں گے اور موسم کے بدلنے کا انتظار کرتے رہیں گے. جی ہاں, کیونکہ انہوں نے بیماری کے آنے کو موسم سے جوڑا ہے, تو جب موسم بدلے گا تو یہ سمجھیں گے بیماری بدل جائے گی. کسی غلط سوچ ہے, یعنی سوچنے کی بات ہے نا, جو حالات گناہوں کی وجہ سے آئے ہیں کیا وہ موسم سے بدل جائیں گے؟ سیدھی بات ہے. اس لیے فرمایا فَلْيُغَيِّرْ بِقَلْبِهِ کہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے. میں تم سے یقین و عرض کر دیتا ہوں کہ اگر ہم تنہائیوں میں دعاؤں کے ذریعے منکر کے ماحول کو ختم کرانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں ایمان ذرہ برابر بھی باقی نہیں رہا. سوچو تو صحیح, حدیث تو یہ کہہ رہی ہے کہ تمہارا منکر کو اپنے دل کے ذریعے بدلنا یہ تمہارے ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے, آخری درجہ. پھر حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی منکر کو منکر نہ سمجھے اور معروف کو معروف نہ سمجھے تو اس کے دل کو الٹ دیا گیا ہے اس تھیلے کی طرح, جس کو الٹا کر دیا جاوے تو اس تھیلے کے اندر کا سارا سامان باہر آ جاتا ہے, اس میں کچھ باقی نہیں رہتا. نکسا قلبہ کہ اس کا دل تھیلے کی طرح الٹ دیا گیا. خیر منکر کو دیکھ کر خوش ہونا اور معروفات کو دیکھ کر خوش نہ ہونا اور منکر کو دیکھ کر غمگین نہ ہونا, یہ تو صاف فرما دیا کہ دلوں سے ایمان کے ختم ہو جانے کی علامت ہے. تو میرے دوستو عزیزو, بات اصل یہ ہے کہ اس وقت کی ضرورت ہے کہ مسلمان کو نقل و حرکت کے ذریعے توبہ کی طرف, عبادت کی طرف, دعوت کی طرف, ان اعمال کی طرف لاؤ جن اعمال پر اللہ